سبحان اللہ اتنے صرفے سے کہتے ہیں آدھا مال پیش کرنا تو بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ جو سبحان اللہ اتنا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں وہ پیسے کتنا سوچ کے خرچتے ہوں گے۔ جو بولنے میں تو کوئی خرچہ نہیں نا، تو جو سینے کا زور نہیں لگاتے کہ کہیں زور خرچ نہ ہو جائے، توانائی صرف نہ ہو جائے، جو سبحان اللہ کہنے میں اتنا صرفہ کرتے ہیں، اگر کہا جائے بھی اٹھو گھر سے آدھا آدھا مال لے کے آؤ تو کون لے کے آئے گا؟ فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس موقع پر 1000 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، 1000 اونٹ سواری کے لیے آپ نے پیش کیا۔ یہ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، ویسے بھی دیہاتی ماحول ہے، آپ جانتی ہوں گے ایک اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ قیمت کیا ہے اونٹ کی؟ ماشاءاللہ اگر 5 لاکھ کا ایک اونٹ ملتا ہے تو پتہ ہے 1000 اونٹ 50 کروڑ روپے کے بنتے ہیں۔ 50 کروڑ۔ عثمان غنی اس ہستی کا نام ہے جو حضور کے ایک اعلان پر 50 کروڑ پیش کر رہے ہیں۔ وہ 50 کروڑ پیش کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ بھی اتنے صرفے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے تو 1000 اونٹ 50 کروڑ روپے کے، اور صرف اتنا ہی نہیں 50 گھوڑے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ 1000 اونٹ 50 گھوڑے اور 1000 دینار حضور کی گود میں ڈالے۔ حضور منبر پہ جلوہ گر تھے، حضرت جناب عثمان غنی آئے، 1000 دینار حضور کی گود میں ڈالے۔ میرے آقا کریم ان دیناروں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 1000 اونٹ میں نے پیش کیے ہیں نا، ان پر جو سپاہی بیٹھیں گے سارے سفر کا ان کا خرچہ بھی میں عثمان پیش کروں گا۔ 1000 اونٹ بھی دیے، 50 گھوڑے بھی دیے، 1000 دینار بھی پیش کیے، اور اونٹوں کا سارا خرچہ، ان کے سواروں کا بھی سارا خرچہ یا رسول اللہ میں پیش کروں گا۔ میرے آقا کریم منبر سے اترے اور یہ فرماتے ہوئے ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، آج عثمان نے جو سخاوت کی ہے اللہ نے عثمان پر ایسی نظر رحمت فرمائی ہے، عثمان قطعی جنتی ہو گیا ہے، آئندہ کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ حضور کے ساتھ سفر میں جنگ سے واپسی پر راشن ختم ہو گیا۔ اس سفر میں منافقین بھی ساتھ تھے۔ منافقین کو پتا چلا فوج کا راشن ختم ہو گیا ہے۔ منافقین خوش ہوئے، اب مسلمان اپنے نبی سے کھانا مانگیں گے، کھانا ملے گا نہیں، صحرائی علاقہ ہے، اب مسلمانوں کے نبی پریشان ہوں گے۔ منافق اس بات پہ خوش تھے۔ چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشن ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا آج سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، آج سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ راشن بھیج دے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے عثمان غنی 14 اونٹ راشن سے بھرے ہوئے لے کے آئے۔ ان کی پشتوں پہ سامان لدا ہوا ہے، 14 اونٹ مسلمانوں کے لیے راشن اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں اس لشکر کے لیے یہ راشن پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ان صحابہ کو بلایا جن کو تسلی دی تھی، ان سے پوچھا سورج ڈوب تو نہیں گیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورج ابھی نہیں ڈوبا، اللہ نے مدد پہلے بھیج دی ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں،
فدعا لعثمان بدعوات، ابو مسعود کہتے ہیں میرے آقا کریم کھڑے ہوئے، خوشی میں آپ نے ہاتھ پھیلائے، حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی. فدعا لعثمان بدعوات، حضور کھڑے ہوئے بازو بلند کیے، حضرت عثمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ابو مسعود کہتے ہیں حضور نے اتنے بازو بلند کیے کہ آپ کی بغل مبارک سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. عام طور پہ بغلیں روشن نہیں ہوتی، بندے کا بدن ویسے سفید ہو بھی بغلوں میں کچھ نہ کچھ میل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سیاہی ہوتی ہے. کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی بغلوں سے نور نکل رہا ہے، حضور کی بغل مبارک بھی چمکتے ہیں. وجود نبوی کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے حضور کے بغل مبارک میں نور تھا، اور بغلوں سے جو پسینہ آتا تھا کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں جو حضور کے پسینے کی خوشبو ہے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں 12-13 سال ان کی عمر تھی، ایک جنگ میں شامل ہوئے، جب سر کٹنے لگے وہ صحابی پریشان ہوئے، گھبرا گئے. میرے آقا کریم نے انہیں قریب بلایا، 9 عمر بچے تھے، چھاتی سے لگایا، ان کو تسلی دی. وہ کہتے ہیں جب حضور نے اپنی بغل میں مجھے لیا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی بغل مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا، اللہ کی قسم ہے میں نے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں سونگی جیسی حضور کے بغل کے پسینے سے خوشبو آ رہی ہے. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے حضور کے پسینے کی خوشبو عطا فرما دے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے. ابو مسعود کہتے ہیں حضور نے بازو اٹھائے، فدعا لعثمان بدعوات، حضور نے اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغل مبارک سے نور نکل رہا تھا، اور حضور دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ مشکل وقت میں عثمان